शब बरात को आएंगे मस्जिदों में इंशाल्लाह? कितने बजे आंदे ने? जो सोची नहीं इस पास तो केड़ी गल हो गई। असर के वक्त कोशिश करें मस्जिद आएँ। शब बरात कितने बजे? असर के वक्त आएँ, गुस्ल करें, मस्जिद आएँ। असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और मगरिब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरिब में शाम शुरू हो जाती है। एक रात जाग के देखे, जागना पड़ता है। तो जो है ना, मरीज़ हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है। बड़े बड़े फिर जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है। तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा। लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के गुजारता है, तड़प के। और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है। उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद ही जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़े, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, महाफल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हुज़ूर रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े शबान में रखते थे। गोया प्रैक्टिस होती थी रमज़ान की। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोज़े क्यों रखते हैं? अभी रमज़ान तो आ गए है। तो नबी पाक ने फरमाया, आयशा इस महीने में बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में जाता है और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल जाए तो मैंने रोज़ा रखा हुआ हो। कसरत से रोज़ा रखें और मेरे भाई बदल जाएं, बदल जाएं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, गनीमत जान, अगर सेहत है तो बीमारी आने से पहले गनीमत जान जाइए, चली जाएगी। बीमार आदमी से कुछ भी नहीं होता। गनीमत जान ले, इन लम्हों में कुछ कर ले। और अगर तेरे पास फुर्सत है, टाइम है, तो गनीमत जान ले मसरूफ़ होने से पहले पहले। मेरे हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे के समझाया। मदीने में जो कबीला सबसे ज़्यादा बकरियां पालता था वो बनु कल्ब का कबीला था। और फरमाते हैं इतनी बकरियां थी कि उनकी बकरियां हमने कभी नहीं गिनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है, तिरमिज़ी के लफ्ज़ है, फरमाया जब शबान की 15वीं रात आती है तो बनो कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और सहाबा कहते हैं, हमने लगता यूँ है हमें कि चूँकि हमने जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी थी वो बनो कल्ब की बकरियाँ थी, इसलिए नबी पाक ने हमें समझाने के लिए उनकी बात की। वरना अगर हमने इससे ज़्यादा कोई शय देखी होती तो नबी पाक उसका नाम बयान फरमाते। हमें समझाने के लिए फरमाया, बनो कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद, किसी एक बकरी के भी बाल बंदा गिन सकता। और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज़्यादा बकरियां पालते हैं उनकी तादाद के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जन्नतुल बकी में हुजूर अलैहिस्सलाम जाया करते थे, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान के कोने में अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज़ पढ़ते भी देखा 15वीं रात। और फरमाती हैं, हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते थे। कब्रिस्तान भी जाएं शब बरात को, उनके लिए दुआ भी करें। और फिर मेरे भाई शब बरात को लिल्लाहियत के साथ आएँ, लौटने का प्रोग्राम बनाएं। उससे कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आएँ, उसके कर्म की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं भी हाज़िर था। कहते हैं कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते हैं एक देहाती आए, तामद बांधी हुई है, सादा सा ना रुमाल कंधे पे रखा हुआ है। नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसला पूछने आए। फरमाया पूछो। अर्ज करते हैं, हुजूर क़यामत में हिसाब कौन लेगा? दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते हैं उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते हैं नबी पाक मुस्कुराए फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, मैं साची तो कह रहा हूँ।
تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اللہ حساب لے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا پھر خیر صلی اللہ ہے، پھر اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ وہ کہہ کہ وہ چلا گیا۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا، بڑی پیاری کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئی نہ تم۔ ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا، جو ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے کے لیے آیا یا راضی ہو گئے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم تو ٹائم آؤں گا 200 دے کے گھر آ جاؤں گا۔ اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، دیگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کی ہے، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ ہے تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اس کو محسوس کریں آپ۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا، میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا۔ اگر بغیر راضی کیا اٹھے ہو تو پھر فارمنٹنگ کرنے آئے تھے، پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا تو میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتہ چلے گا نا کہ تم مجھ سے راضی ہے تو کہ ناراض ہے، پھر ہی میں اٹھوں گا سجدے میں سے، پھر ہی اٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے، عرش کا مالک۔ لیکن شرط یہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی، میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، وہ جس طرح بندے کو دھوکہ دیتے ہیں نا، اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چال نکلتے ہیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا، آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا گھر، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں سے، میری بیوی نے ہنڈیاں چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا تھا، میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جا یہ جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا یہ خون بن کے اب خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلا۔ کہتے میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا، عزم کیا، ارادہ کیا، آج میں نے پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا، حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، کھری توبہ۔ کہتے ہیں جب میں توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ بہت بڑا سودی ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ سود کا دھندا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے میں نے توبہ کی، میں وہاں سے واپس آیا تو بچے بھی کھیل رہے تھے، کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا نا کہ پیچھے ہٹ جو بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جو، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، پیچھے ہٹ جو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے پیچھے ہٹ جو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے۔ جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں، شب برات کو آئیں، اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں، دل کو سنبھال کے آئیں۔ اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی، تو پھر توبہ کا لفظ پکارنا دھوکہ ہے، پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں۔ آنا ہے تو کھری توبہ کے ساتھ آئیں، کھل کے آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہاں بندوبست کریں گے ساری رات کا، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں، وقت پہ آئیں، مغرب میں آئیں، نوافل ادا کریں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں۔ محفل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ اس لیے وعظ بھی یہاں ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان قریب آنے والا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات کو سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا، وہ تمہارے پاس خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ توبہ ابھی سے کر لو، معاملات ابھی سے سمیٹ لو، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر نیکیاں خزانہ بن کے جمع۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔